الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے پاس یا اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے، یعنی اللہ کو سارے دینوں میں سے دین اسلام زیادہ پسند۔ وما اختلف الذين اوتوا الکتاب، اہل کتاب نے کوئی اختلاف نہ کیا الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گیا علم، بغیم بینہم، اپنے درمیان سرکشی کرتے ہوئے، عناد اور سرکشی میں، ضد بازی میں صرف انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا، اور مختلف اختلاف کرتے کرتے مختلف دین انہوں نے بنا لے۔ وما یکفر بآیات اللہ، اور جو ومن یکفر بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے گا تو پھر سن لو فإن اللہ سریع الحساب، پھر اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آج جو آیت کریمہ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہم نے تلاوت کی ہے، اس میں دین اسلام کی فوقیت، افضلیت اور اعلیٰ ہونا، پسندیدہ ہونا، اس کا ذکر ہے، اور انشاءاللہ چند باتیں میں پیش خدمت کروں گا۔ سب سے پہلی بات ہے بیٹا دین، اسلام، ایمان، مذہب، یہ تقریباً الفاظ ملتے جلتے ہیں، لفظی اعتبار سے ان کا کچھ فرق ہے۔ مثلا اسلام کا معنی ہے فرما برداری، جھک جانا، ایمان کا معنی ہے امن میں آ جانا، دین کا معنی ہے بدلہ، مالک یوم الدین، وہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا یا جزا کے دن کا مالک ہے۔ مذہب، چلنے کا رستہ، مراد اس سے یہ ہے کہ دین توحید۔ اب اس دین کے کئی نام ہیں، دین اسلام کے کئی نام ہیں، میں چند نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک ہے جی دین قدیم، کیا؟ دین یعنی بہت پرانا دین۔ نمبر 2 دین حنیف۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ، کیونکہ یہودی اور عیسائی اپنے اپنی جگہ وہ دعوے کرتے تھے، یہودی کہتے تھے ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یعنی عیسائی تھے، اور مشرک کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، یعنی مشرک۔ اللہ نے مختلف جگہوں میں ان سب کی تردید کی۔ وما کان من المشرکین، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے، یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، وہ تھے کیا؟ حنیفا مسلمہ، حنیف تھے اور مسلمان تھے، تو اس کو دین حنیف بھی کہتے ہیں۔ دین اسلام کو دین قدیم بھی کہتے ہیں، دین اسلام کو دین حنیف بھی کہتے ہیں، اس دین اسلام کو دین ابراہیم بھی کہتے ہیں، اور اس کو ملت ابراہیم بھی کہتے ہیں، ملت ابراہیم بھی کہتے ہیں، اور اس دین اسلام کو دین الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ تو جی یہ چند نام تھے، اب میں اس طرف آ رہا ہوں، وہ کیا؟ یہ دین قدیم ہے۔ کیا ہے؟ دیکھو بیٹا، باقی جتنے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ دین جو ہے نا، اس کی جمع ہے ادیان۔ کیا ہے؟ ادیان، مگر
قرآن مجید میں لفظ دین واحد بھی استعمال ہوا ہے اور کبھی جمع بھی استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ واحد ہے۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اللہ فرماتا ہے اللہ اس پسندیدہ اور دین اسلام کو باقی سارے دینوں پر غالب کر دے، تو وہاں لفظ ہے علی الدین کلہ، تو وہاں دین بمعنی جمع ہے۔ تو دین کے متعلق تھوڑی سی بحث ہو گئی۔ اب میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ہے جی دین قدیم۔ کیا ہے؟ لسان قدیم کون سی؟ ایک ہے لسان قدیم، ایک ہے بیت قدیم، ایک ہے دین قدیم۔ لسان قدیم سے مراد ہے پرانی زبان، اور وہ ہے عربی۔ کیا ہے بیٹا؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے تو عربی، پہلا انسان آیا تو اس وقت بولی کیا تھی؟ عربی۔ باقی فارسی، اردو، پنجابی، پشتو، ہندی، سندھی، ایرانی، عراقی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی بولیاں ہیں وہ بعد میں ہیں، سب سے پہلے بولی تو یہ پھر لسان قدیم ہو گئی نا، پرانی بولی۔ اب ہے بیت قدیم، تو مکہ مکرمہ یا خانہ کعبہ کو بیت قدیم، باقی سارے گھر بعد میں بنے ہیں، یہ پہلے بنا ہے، تو اس کو بیت قدیم بھی کہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دین اسلام ہے یہ ہے دین قدیم۔ شرک، کفر، یہودیت، عیسائیت، ستارہ پرستی، بت پرستی وغیرہ وغیرہ جتنے دین ہیں، جتنے مذاہب ہیں، وہ سارے بعد میں ہیں۔ آدم علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ دین اسلام، اور ہر نبی نے دین اسلام کی ہی تبلیغ کی ہے۔ اس کو دین توحید بھی کہتے ہیں۔ دین بیٹا یاد رکھ لینا، ہر نبی کا کلمہ جو تھا نا، پہلا حصہ ایک ہی تھا، لا الہ۔ یہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی علیہ السلام، یہی تو توحید ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق، اس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید، اور یہی دین توحید ہے۔ اس میں فرق نہیں آیا۔ آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل، یہ بدلتے رہے ہیں، دوسرا جز، پہلا اسی طرح برقرار رہا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین کی تبلیغ ہر نبی نے کی ہے، اور وہ یہی دین اسلام ہے۔ اسی کو عقائد کہتے ہیں۔ عقائد میں کوئی فرق نہیں آیا، توحید، رسالت، تقدیر، جنت دوزخ، فرشتوں پر ایمان، یہ ہر نبی کے زمانہ مبارک میں یہ عقائد رہے ہیں۔ عقائد میں تبدیلی نہیں، دین اسلام میں تبدیلی نہیں، البتہ شریعتیں بدلتی رہی ہیں۔ کسی شریعت میں بہن کے ساتھ نکاح جائز تھا، کسی میں نہیں، کسی میں شراب حلال تھی، کسی میں نہیں، کسی میں خنزیر کا گوشت حلال تھا، کسی میں نہیں، کسی میں سوائے مسجد کے کہیں اور نماز جائز نہیں تھی، اور ہماری شریعت میں ہر جگہ ہے۔ تو غرض کے کسی میں تیمم نہیں تھا، کسی میں ہے، کسی میں روزہ دن رات تھا، کسی میں یہ نہیں۔ تو یہ شریعتیں بدلتی گئیں، دین ایک ہی رہا ہے، عقائد ایک ہی رہے ہیں، فروعی معاملات اور مسائل جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ بچہ جو ہے، بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد ماں کا دودھ پیتا ہے، آپ نے بھی پیا، میں نے بھی پیا، ہر انسان مرد ہو عورت ہو ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، اس وقت میں یا آپ کیا دودھ ماں کا پی سکتے؟ ماں بھی وہی ہے، بیٹا بیٹی بھی وہی ہے، اب کیوں نہیں پی سکتے؟ وہ صرف چند دنوں کے لیے تھا، وہ مستقل غذا نہیں، مستقل غذا اب ہے جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔
تو دین اسلام یہ مستقل رب نے ہماری روحانی غذا بنائی ہے، نورانی غذا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب دین تو دیکھو نا جی، ہر دین والا کہتا ہے میرا دین سچا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی دین اختیار کرے اور کہے نہیں جی نہیں میرا دین سچا نہیں ہے، اپنے دین کو سچا بھی نہ سمجھے اور پھر اس کو اپنائے بھی؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ جو آدمی جس دین یا مذہب پر ہے وہ اس کو سچا اور سچا سمجھتا ہے تو اس کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ تو کافر کہتا ہے کفر صحیح ہے، مشرک کہتا ہے شرک صحیح ہے، بت پرست کہتا ہے بت پرستی ٹھیک ہے، یہودی کہتے ہیں مذہب یہودیت ٹھیک ہے، عیسائی کہتے ہیں نا عیسائیت ٹھیک ہے۔ ہر مذہب والا کہتا ہے میرا مذہب بڑا اچھا ہے، یہ اچھا ہے، یہ مناسب ہے۔ یہ ایسے تو نہیں بات بنے گی۔ خود خالق کائنات سے پوچھ لیں مولا تو بتا دے تجھے کون سا مذہب پسند ہے۔ تو اس آیت میں یہ ونڈ ہو گئی۔ فرمایا اللہ نے فرمایا نہ مجھے کوئی اور مذہب کسی قسم کا وہ مجھے پسند نہیں، مجھے پسند ہے تو وہ دین اسلام پسند ہے۔ تو جو چیز رب کو پسند ہے وہ پیاری بھی ہے، عمدہ بھی ہے، اچھی بھی ہے، بہتر بھی ہے، اس میں کامیابی بھی ہے، اس میں ہر قسم کی نجات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پر قائم رکھے۔ یوسف علیہ السلام آخر میں یہ سنا رہا ہوں، یوسف علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، باپ بھی نبی ہے، اپنا دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ یوسف علیہ السلام نبی، باپ یعقوب علیہ السلام نبی، ان کا باپ اسحاق علیہ السلام نبی، ان کا باپ ابراہیم علیہ السلام، 4 پشتوں میں نبوت۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، 13واں پارہ، یا اللہ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ اللہ کرے یہی دعا ہم بھی مانگتے ہیں، یا اللہ زندہ رکھ اسلام پر، موت دے ایمان پر۔ اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرمائے۔ وما علینا۔